اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں بہت سی احادیث اور روایات بیان کرنے کے بعد آج میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو میں آپ کو ولی کی صفات، وہ باتیں جو ایک ولی کے اندر ہوتی ہیں، نشانیاں، میں عرض کروں گا۔ ولیوں کے لیے جو ہمارے ذہنوں میں تصورات ہیں وہ کچھ اور ہیں، جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ولی کون ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اور ہمیشہ متقی رہے گا، یہ پہلی نشانی اس کی۔ ایمان والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ ایمان نہ ہو، تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی نشانی ایمان ہے۔ ایمان ہے، پھر وہ ولی بھی ہے، قطب بھی ہے، غوث بھی ہے، ابدال بھی ہے، اوتاد بھی ہے، قلندر بھی ہے، سارا کچھ۔ لیکن اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، تقوی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد سیدنا امام الانبیاء، صدر کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جو کچھ لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے، آقا جی جو کچھ اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا، محبوب جو لے کے آئے اس کی تصدیق کرنا، یہ ولایت کی نشانیوں میں سے۔ اس کا اقرار کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا، ان کے احکام پر عمل کرنا۔ ہمیشہ متقی رہنے سے مراد کہ وہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ مجتنب رہے، اجتناب کرتا رہے، کوئی گناہ نہیں کرے، نہ چھوٹا کرے نہ بڑا کرے۔ اور مکروہ تنزیہی، ناپسندیدہ بات، خلاف سنت، خلاف اولا سے بچتا رہے۔ تمام فرائض اور واجبات پر دوام کرے، یعنی ہمیشہ فرائض اور واجبات کو ادا کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پابندی سے عمل کرے، تمام سنتوں اور آداب پر عامل ہو، نفلی عبادات کو دوام اور استمرار کے ساتھ ادا کرتا رہے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ کی صفات، جمال اور جلال میں ڈوبا ہوا ہو۔ کبھی خوف سے لرزہ بر اندام ہو، اللہ سے ڈر جائے، اور گرد و پیش سے بیگانہ ہو، جب نماز پڑھے بس ختم ہو۔ اور کبھی شوق کی وارفتگی میں خود اپنا بھی ہوش نہ رہے، انہیں عام مسلمانوں کی بنسبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اور ان کا دل نور معرفت سے اس طرح مستغرق ہو کہ جب وہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل دیکھیں، اور جب وہ سنیں تو اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں اور ان کی حمد و ثنا سنیں۔ جب وہ گفتگو کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو کریں، ان کا امر اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، اور ان کا ہدف اور نصب العین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو عرض کرواتا جاؤں۔ آج شیطان نے کتنا بڑا وار ہم پر کیا ہے، یا دجال کا مطلب ہی دھوکہ ہے نا، دجل سے ہے نا، دھوکہ دینے والا،
دجال ہے دجل سے دھوکہ دینے والا۔ آج جو ہمیں اسلام، شریعت اور ولایت کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا دھوکہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس وقت سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ یہ محافل نعت، جتنی بھی محافل نعت ہو رہی ہیں، یہ آج اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ۔ جی وہ کیسے؟ آپ لوگ 40 سال پہلے کی محافل نعت کو دیکھو، ان کے نعت خانوں کو دیکھو، نمازی ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، باشرع ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کا جب وہ ذکر کریں گے تو با ادب طریقے سے، بڑا احترام کے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ آج آپ دیکھیں جو نعت خواں ہیں، بالکل اس کا منہ صاف ہے، دلہے دلہن کی طرح میک اپ کر کے آئیں گے، مراسیوں کے سر تو مراسی بھی شرما جائے ایسے سر لگائے کہ مراسی جو باقاعدہ خاندانی مراسی گلوکار ہے وہ بھی جہاں پہ شرما جائیں وہ سر لگائیں گے۔ اسٹیج ڈرامے پہ انٹرٹین کرنے والا شرما جائے اس انداز سے وہ انٹرٹین آپ کو کریں گے۔ پھر جب وہ ذکر کریں گے، اس ذکر کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور معیاری کلام کا بالکل کوئی نہیں خیال کیا جائے گا، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ حضرت ایک طرف مجرا ہو رہا ہو اور پڑھنے والا کلام پڑھ رہا ہو، گانے کی بجائے وہ نعت کے اوپر مجرا کروائیں، باقی کسر کوئی بھی نہیں چھوڑی، کوئی بھی نہیں چھوڑی۔ گانوں